الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے 20ویں جز کی تلخیص بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے میری آدھی ذمہ داری ادا کر دی۔ سورۃ النمل کا آخری حصہ جو میرے ذمہ تھا آپ نے پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ القصص کی تلخیص بیان کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، قصص قصتن کی جمع نہیں ہے، بلکہ یہ قصہ یا خصو کا مصدر ہے، جس کے معنی اہم اور ضروری باتوں کا بیان کرنا۔ یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 25 فلما جاءہ وقص علیہ القصص سے لیا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس لیے اس میں احکام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا محور کلام توحید، رسالت اور بعث بعد الموت ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرعون کی طغیانی اور سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ مگر فرعون کی طاقت اور قوت بیداری اللہ کے ارادے اور مشیت کے سامنے کچھ کام نہیں آئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی ولادت سے پہلے مصر کے حالات کیا تھے اور ولادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا ڈر اور خوف کا کیا حال تھا۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں کس طرح خوف کھا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ محترمہ کے دل میں بات ڈالی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر آتا ہے کہ اگر وہ کسی کو رکھنا چاہے تو دشمن کے آغوش میں نعمتوں بھری زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اس امت کو جان لینا چاہیے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہی کو غلبہ ہے۔ وہ جو چاہے اور جس طرح چاہے کر سکتا ہے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ کیا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا اور ساری مخلوقات پر اس کی قدرت اور طاقت کا یہی حال ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک صرف دن ہی دن رکھے تو رات نہ لائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات رہنا چاہے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر رحمت اور مہربانی ہے کہ وہ رات اور دن کو باری باری سے لاتا ہے تاکہ ہم دن میں اللہ کے فضل کو تلاش کریں اور رات آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل ہے کہ وہ ہمارے سکون و آرام کا خیال رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے بعد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقی امن و امان اللہ کی سرپرستی اور پناہ میں ہے، اگرچہ کہ امن و امان کے ظاہری اسباب جن کو لوگ جانتے ہیں موجود نہ ہوں، اور حقیقی خوف اللہ سے دوری میں ہے، اگرچہ کہ امن و امان کے وہ اسباب جن کو لوگ جانتے ہیں موجود ہوں۔ سورۃ القصص میں جو دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ قارون کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ بنو اسرائیل سے تھا۔ قارون کے پاس اس قدر مال و دولت اور ہیرے اور جواہرات تھے جو کہ ضرب المثل تھے اور آج بھی ضرب المثل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اس قدر دولت تھی کہ وہ اس کو اپنے محل کے کمروں میں رکھ کر ان پر تارے لگایا کرتا تھا۔ اس کی دولت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کی چابیوں کا یہ حال ہو تو دولت کا کیا حال ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں وہ اس قدر متکبر اور مغرور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اللہ والا اور متقی انسان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین آواز سے نوازا تھا۔ وہ بہترین انداز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، مگر جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ بدلنے لگا اور وہ دین سے دور ہوتا گیا اور اپنی دولت پر اترانے لگا۔ تو اس کے وہ ساتھی جن کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا اس کو نصیحت کرنے لگے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کہے، تو وہ غرور اور تکبر سے کہنے لگا، میں تو اپنے
हुनर व इल्म की बुनियाद पर इस दौलत को कमाया हूँ, अल्लाह का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। इसी तरह क़ारून अपने गुरूर और तकब्बुर में रहा, यहाँ तक कि एक दिन वो अपने खदम व हशम और कीमती लिबास जो कि हीरे और जवाहरात से मुरस्सा था, पहनकर लोगों के सामने निकला। जब लोगों ने उसको देखा तो दो ग्रोहों में बट गए। एक ग्रोह वो था जो ये तमन्ना करता था, ऐ काश हमें भी कारून की तरह माल और दौलत नसीब होती। और दूसरा ग्रोह वो था जो आखिरत को दुनिया की जिंदगी पर तरजीह देने वाला था और आखिरत की कामयाबी को हकीकी कामयाबी समझता था। बहरहाल कारून शहर का चक्कर लगाकर घर लौट गया और लोग भी अपने अपने घरों को लौट गए। जब रात हुई और लोग सो रहे थे तो जमीन जोरदार झटका खाई और शदीद जलजला बर्पा हुआ। लोग खौफ और परेशानी के आलम में घरों से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो जगह जहां पर हारून का महल था चटेल मैदान की तरह हो गया है और उस महल का नामो निशान तक बाकी नहीं है। तो वो लोग जो कि कल कारून की तरह माल और दौलत की ख्वाहिश कर रहे थे, कहने लगे वह का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर लौला अमन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है। अगर हम पर अल्लाह ताला का फजल व करम ना होता तो हम भी धसा दिए जाते। कारून और उसका अंजाम जिक्र करने के बाद कहा गया तिलकद्दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फरमाया गया कि हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और उन लोगों को मिलती है जो नरमी इख्तियार करते हैं और कारून की तरह जमीन पर तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला नहीं होते और ना ही जमीन में फसाद फैलाते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के पास नेकी का अजर और बुराई का बदला किस तरह दिया जाता है बयान किया गया। जैसा कि इरशाद है मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व मन जाअ बिस सय्यति फला युज्ज़ा अल्लज़ीना अमिलु सय्याति इल्ला मा कानू यअमलून। यानी जो नेकी करेगा उसको उससे बेहतर अजर व सवाब देगा और जो बुराई करेगा उसको उसके बराबर सजा दी जाएगी। यही बात सूरत अल-अनआम के आयत नंबर 160 में वजाहत के साथ पेश की गई है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा व मन जाअ बिस सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। यानी जो शख्स नेकी करेगा उसको 10 गुना ज्यादा अजर और सवाब देगा और जो बुराई करेगा उसको उसकी बुराई के बराबर सजा दी जाएगी और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सूर्य के इख्तिताम से पहले यह आयत जिक्र की गई इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे और आप मक्का जो कि आपका आबाई वतन था छूटने पर गमगीन थे। आपने मक्के से मुखातब होकर फरमाया वल्लाहि इन्नका अहब्बु बिलादिल्लाहि इला क़ल्बी वलौला अन्न कौमका अखरजूनी मा खरजत। अल्लाह की कसम बेशक अल्लाह के शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर मेरे पास तुम हो। अगर तेरे कौम के लोग मुझे नहीं निकालते तो मैं कभी भी नहीं निकलता। तो अल्लाह ताला ने यह आयत आप पर नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा है बेशक जिसने आप पर कुरान को नाजिल किया वो आपको मक्के मुकर्रमा लौटाएगा। गोया कि इसमें फतेह मक्का की खुशखबरी सुनाई जा रही है। इस सूरत के आखिरी आयत में वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन है। यह कुरान मजीद की जामे आयात में से एक है जिसमें शिर्क की तरदीद की गई। यानी हर इंसान को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने दिल को शिर्क और कुफ्र की आलूदगी से पाक करे। फिर तौहीद का जिक्र किया गया ला इलाहा इल्लहु के जरिए। फिर किसी के दिल में यह ख्याल आ सकता है कि हम अल्लाह ही को क्यों पुकारें, दूसरों को क्यों नहीं पुकार सकते, दूसरों से क्यों नहीं मदद मांग सकते। तो इस इश्काल को कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह के जरिए दूर किया गया। यानी दूसरों को इसलिए नहीं पुकारना चाहिए, दूसरों से इसलिए मदद नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि ये तमाम खत्म हो जाने वाले हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। अगर कोई बाकी रहने वाला है तो वो अल्लाह की जात है। तो बड़ाई किबरियाई उसकी बयान करनी चाहिए जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जो हर वक्त हमारी मदद कर सकता है और जो हमेशा रहने वाला है। वही हुक्म दे सकता है, वही मना कर सकता है और उसी की बात माननी चाहिए। हर अक्ल सलीम रखने वाला यही कहेगा। चुनाचे फरमाया गया लहुल हुक्म, उसी का हुक्म है।
جب کبھی بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو انسان دو راستوں میں سے ایک اختیار کرتا ہے، یا تو مانتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمہیں حکم ماننے پر جزا دے گا اور نہ ماننے پر سزا دے گا۔ معزز سامعین، جب ہم سورۃ القصص کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بعض باتوں میں مطابقت ملتی ہے۔ پہلی مطابقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر اور خوف کی کیفیت میں چھپتے چھپتے مصر سے نکلے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے موقع پر ڈر اور خوف کی حالت میں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے کے بعد 8 یا 10 سال تک مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھے۔ پھر آپ باعزت و احترام نبی بن کر مصر میں داخل ہوئے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں قیام کیے اور 8 ہجری کو باعزت و احترام فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سورۃ القصص پر بغور مطالعہ کرنے سے اور ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں عورت کو کئی انداز میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر ماں کی حیثیت سے کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی بیٹے کو دودھ پلائے۔ اس کے بعد عورت کا ذکر بیوی کے انداز میں کیا گیا، جیسا کہ فرمایا گیا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ لڑکا میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ پھر عورت کا ذکر بہن کی شکل میں کیا گیا، جیسا کہ فرمایا گیا وقالت لأخته قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، سن دو۔ اس کے بعد عورت کا ذکر بیٹی کی صورت میں بھی کیا گیا، قالت احداہما یا ابت استاجر، کہ شعیب علیہ السلام کے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا اے ابا جان، اس شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نوکر بنا لیجئے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ان عورتوں کی بات مانی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر معاشرے میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور ہے۔ ہر جگہ اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ عورتوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کے مشوروں پر عمل کرتے تھے۔ اس کی واضح دلیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مشورے آپ نے سنا اور اس پر عمل کیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی بات کو مانا اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، جس کی وجہ سے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہوں پر حقوق نسوان، عورت کی آزادی کے نام پر عورت کا استحصال کیا جاتا ہے۔ عورت کے حسن و جمال اور اس کی نازکی کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ عورت کو شمع محفل بنا کر اپنے غلط اور گندے جذبات کو تسکین کی جاتی ہے۔ میں ہماری ان ماؤں اور بہنوں سے جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں اور جو دنیاوی علوم حاصل کی ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام نے جو مقام و مرتبہ انہیں دیا ہے اس پر فخر کریں اور خوش رہیں اور ان غلط افکار و خیالات کا شکار نہ ہوں جو انہیں سرے بازار لانا چاہتی ہیں۔ معزز سامعین، یہاں تک جو ہے نا سورۃ القصص کا جو ہے نا تلخیص ہوئی ہے۔ اب میں آتا ہوں سورہ عنکبوت کی طرف۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، سوائے ابتدائی 11 آیت کے جو کہ مدنی ہے۔ یہ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام عنکبوت اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی ایک آیت میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ہے، جیسا کہ فرمایا گیا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا یہ مکی صورت ہے مگر اس کے ابتدائی 11 آیات مدنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کے بعد چند افراد مکے میں ایمان لائے اور وہ مکے ہی میں رہ گئے، تو بعض صحابہ جو مدینے میں تھے انہوں نے ان کو لکھا کہ تمہارا ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک تم ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ ہجرت کے لیے نکل پڑے تو مشرکین مکہ ان کا پیچھا کیے اور انہیں سزا دی، تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات حضرت مہجع جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت مہجع
جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء مہجع وہو اول من یدعى الى باب الجنت من هذه الامہ، یعنی حضرت مہجع شہیدوں کے سردار ہیں اور اس امت میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر بلائے جائیں گے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آپ کے والد اور آپ کی بیوی کو ہوئی تو بہت پریشان ہوئے اور واویلا مچانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں نہیں آزمایا جائے گا۔ اس صورت میں ایمان کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا اور ابتلا و آزمائش کا قاعدہ بیان کیا گیا، اور مرنے کے بعد مومنین، کافرین اور منافقین کا جو انجام کیا ہوگا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جس طرح دوسری صورتوں میں بعض انبیاء کا ذکر کیا گیا، اس میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان زبان سے چند کلمات کے ادا کر دینے کا نام ہے، ان کے اس خیال اور گمان کی تصحیح کی گئی اور بتایا گیا ایمان زبان سے چند کلمات کے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد مومنین کو آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ حقیقت میں کون مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں تکالیف آنے پر صبر کرتے ہیں، اور کون منافق ہیں جو تھوڑی سی تکلیف آنے پر ایمان اور اسلام سے پھر جاتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں معمولی اور ہیچ ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ مومنین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر سے بہتر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد مومن کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، البتہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہ مانیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایمان کے لانے کے بعد نازل ہوئی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ کھانے پینے سے رک گئی اور کہنے لگی کہ میں اسی طرح مر جاؤں گی اگر تم ایمان سے واپس نہ آؤ اور دین اسلام کو نہ چھوڑو۔ اس کے بعد ان کافرین کا ذکر کیا گیا ہے جو مومنین کو مرتد ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، اور اگر آخرت قائم ہو گئی اور سزا کی بات آئے گی تو اس سزا کو ہم قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور انہیں قیامت کے دن ان کی جھوٹی باتوں کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ آپ 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر بہت کم لوگ اپنے آپ کی دعوت کو مانے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور جو انکار کیے انہیں طوفان سے دوچار کیا اور غرق کر دیا۔ اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی قوم کی تکذیب کا ذکر کیا گیا، اور آپ کی قوم کی تکذیب اور اس کے مذاق اڑانے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ آپ کو آگ میں جھونک کر آپ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے راستے میں کس قدر تکالیف کا سامنا کیے، اور ان آیات سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ علماء کرام جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ دعوت کا کام بہت ہی نرمی اور کشادہ صدری کے ساتھ کریں، اور اس راستے میں جو بھی تکالیف اور مشکلات پیش آتی ہے صبر و تحمل سے کام لیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور آپ کی قوم جس گناہ کبیرہ میں مبتلا تھی اس کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، ہارون، فرعون، حامان کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام نے رسولوں کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ یہ جز ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ معبودان باطلہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جنہیں یہ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی اور اس کے گھر سے دی۔ یہ مکڑی جو کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے اپنا گھر بناتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا یہ گھر اس کو آفات سے بچائے گا، مگر اس کے اس گھر کو ہوا کا ایک چھوٹا سا جھونکا تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ معبود
تکلیف آنے پر کسی کو بچا نہیں سکتے۔ اس جز کے آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ دراصل یہ حکم آپ کی امت کو ہے، اور فرمایا گیا کہ یہی وہ نماز ہے جو حقیقی نمازی کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ معزز سامعین، یہ جو مختصر تلخیص پیش کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، یہ میں کوشش کیا کہ اس طرح میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ میں ہمارے مولانا فتح شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے دل کی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مکر رکھتی ہے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک آیا اور دیکھتے دیکھتے 20 دن آپ گزر گئے، اور ہم اب آخری عشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس آخری عشرے کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی عبادت، دعاؤں میں گزاریں۔ پتہ نہیں اس طرح کی مبارک ساعت پھر ہمیں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں۔ عزیز بھائیو، موت کا کسی کو پتہ نہیں، یہ بوڑھے کو بھی آتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے، جوان کو بھی اور بچے کو بھی۔ دیکھیے مولانا یوسف جمیل رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوا تو باصحت تھے، باحیات تھے، اور اب اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ میرا ہی ایک جاننے پہچانے والا شخص تھا، بیچارہ عشاء کی نماز خود پڑھا اور تراویح کے بعد مولانا عبد الواحد مدنی کا بیان سنا اور کمرے میں گیا تو انتقال ہو گیا۔ بھائیو، میں غم کو تازہ نہیں کرنا چاہتا، مگر نصیحت کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فتح شریف کی لخت جگر گزشتہ رمضان اپنے والدین اپنے بھائی بہنوں کے درمیان تھی۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ پیاری پیاری بیٹی اس سال ان کے درمیان نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ والدین کو صبر جمیل عطا کرے اور انہیں نعم البدل عطا کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس گمان میں نہ رہے کہ میں جوان ہوں، میں صحت مند ہوں اور یہ میری جوانی اور صحت ایسے ہی رہے گی، بلکہ ہر وقت یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کو نصب العین بنائے، اور یہ حدیث اغتنم خمسا قبل خمس کو نہ بھولے۔ عزیز بھائیو، یہ دنیا کسی بھی طرح گزر جائے گی۔ مالدار سے مالدار ترین انسان کے شب و روز بھی گزرے جاتے ہیں، اور ایک غریب جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے اس کے بھی دن گزرے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور نفس کی مخالفت شیطان سے زیادہ کریں۔ ہم تمام کا ایمان ہے کہ ماہ مبارک میں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، مگر جو گناہ کے کام رمضان میں دیکھتے ہیں وہ نفس کی طرف سے ہے۔ اس لیے نفس کی زیادہ سے زیادہ مخالفت کریں، اور تمام بھائیوں اور ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص حقیقی معنوں میں مومن بننے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج ہماری پسپائی اور ذلت کا وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جو اوصاف بیان کیا ہے اس کو ہم اختیار کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور صحیح معنوں میں مومن بننے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ہماری حالت جو دنیا میں ہو رہی ہے نہیں ہوگی، پھر ہم ہی سربلند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگر کہنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، قرآن کا معاملہ ہے، تو مجھے ضرور آگاہ کریں، میں اس کی اصلاح کر لوں گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔